بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 30ویں سیشن کے اندر جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، اس کو انشاءاللہ اختتام اس کا کریں گے۔ اس میں ہم اسماء استفہام پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اس سلسلے میں مختلف اسماء استفہام کو پہلے پڑھا ہے، اور آج اسی سے آگے جو ہے چند اسماء استفہام پڑھ کر اس موضوع کو یہاں پر ختم کر دیں گے۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو چند اسماء پڑھے ہیں، جن میں ما، من، کیفا، اینا، متا، ایانا، ان مختلف اسماء کو ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر استعمال کیا، اور ہم نے دیکھا کہ جملے کے شروع میں ان کو لا کر ہم کسی بھی جملے کو سوالیہ بناتے ہیں۔ تو آج کا جو اگلا اسم استفہام ہے سوالیہ بنانے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایون۔ ایون یہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں عربی زبان میں بارہا اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی کس معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو جیسے کون سا، ایون معنی کون سا، جس کو انگلش میں ہم وچ کہتے ہیں کہ وچ آف دیز، ان میں سے کون سا یا فلاں چیزوں میں سے کون سا۔ تو اس انداز میں یہ جو کون سا کا لفظ ہے ایون، یہ بھی اسماء استفہام میں سے ہے، اور اس کے حوالے سے چند لیکن کچھ مختلف چیزیں ہیں باقی اسماء استفہام سے۔ اور وہ پہلی چیز جو مختلف ہے اور جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ اسم منصرف ہے۔ یہ اسم منصرف ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ پہلے جتنے بھی ہم نے اسماء استفہام استعمال کیے ہیں، جیسے ما، من، کیفا، اینا، متا، ایانا، یہ سب ہم نے کہا تھا کہ مبنی ہیں جو اعرابی تینوں حالتوں کے اندر اپنی شکل کو نہیں بدلتے ہیں۔ لیکن ایون یہ واحد ہے اور ایسا اسم استفہام ہے کہ یہ منصرف ہے، مطلب یہ کہ تینوں اعرابی حالتوں میں یہ تین مختلف شکلیں بدلتا ہے۔ یہ ایون بھی ہو سکتا ہے، این، این، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے جملے کے اعتبار سے۔ اسی طرح جو دوسری اہم بات اس حوالے سے ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ جملہ اسمیہ کے اندر مضاف بن کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جملے کے اندر مضاف بن کر آئے گا۔ ٹھیک ہے، مرکب اضافی کے طور پر مرکب اضافی اس کے ساتھ جملہ بنے گا، اور اس مرکب کے اندر یہ مضاف کے طور پر آئے گا۔ لہٰذا اس پر نہ، کیونکہ مضاف کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ الف لام نہیں آتا ہے، اور نہ ہی مضاف کو تنوین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک مرکب ناقص جو اس میں مرکب اضافی کے طور پر آتا ہے اس میں مضاف بن کر آتا ہے، اور اس پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا کیونکہ یہ مضاف ہے، اور نہ ہی ایون جیسے ہم نے یہاں پر لکھا ہے۔ تو ایون یہ آپ کو بتانے کے لیے تو اصل لفظ لکھ دیا ہے، لیکن اصل میں یہ تنوین کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ ایو، ایا، ای، اس کی شکل میں آئے گا، لیکن اصل لفظ ہے ایون۔ تو اور تیسری اہم بات جو اس حوالے سے وہ ہم نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ مضاف بن کے آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ جو باقی جملے کے اندر اسماء آئیں گے وہ مضاف الیہ بن کر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی مضاف الیہ آئے گا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مضاف الیہ کے اندر خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے، تو مضاف جو ہے مضاف الیہ کو حالت جر میں لے جاتا ہے۔ تو اس کو ایگزامپلز کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو پہلی ہم اپنے سامنے جو ایگزامپل ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کہنا چاہتے ہیں یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے۔ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ کون سی اردو میں تو درمیان میں آ رہا ہے، یہ شروع میں آ رہا ہے، لیکن عربی میں جیسے ہم نے بات کی کہ ہمیشہ جو اسماء استفہام ہیں وہ شروع میں آتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم جیسے یہ کر رہے ہیں کہ یہ مضاف بن کر آئے گا، تو یہ ایون جو ہے یہ شروع میں آ جائے گا، اور ایون نہیں بلکہ ایو آئے گا۔ ایو، ایو کتابن ھذا، ایو کتابن۔ اب غور کریں، کتابن یہ مضاف الیہ بن کر آیا ہے اور اس کے اوپر حالت جر ہے، یعنی کتابن کہنے کی بجائے یا کتابن کہنے کی بجائے ہم نے کتابن کہا ہے۔ ایو کتابن یعنی کون سی کتاب، یعنی ایک اسم مرکب اضافی ہم کس کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت ہوتی ہے،
تو یہاں پر یہ کون سی جو ہے اس کو کتاب کے ساتھ نسبت دی گئی، ایو کتاب ھذا، یہ والی کتاب یہ کون سی کتاب ہے؟ آپ اگر پوچھنا چاہیں آپ کے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے تو آپ کہیں گے یہ کون سی کتاب ہے، تو آپ کہیں گے ھذا قرآن، یہ قرآن کریم ہے، یا پھر کوئی بھی کتاب ہے تو اس کے حوالے سے آپ اس کا جواب دے دیں گے۔ تو اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر بھی اس کے بہت سے استعمالات آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، تو جس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ الانفطار میں ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے؟ فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، تو یہ دیکھیں یہاں پر ایو کی بجائے ای آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے ای؟ تو غور کریں کہ ایو کے سامنے فی آ گیا تھا، شروع میں حرف جر آ گیا تھا، تو فی نے جو حرف جر ہے اس نے اس کو ایو کو ای کر دیا ہے، یعنی اس کی حالت جر لے آئی ہے، تو فی ای، یعنی ایو کیوں نہیں استعمال ہوا؟ فی کی وجہ سے، تو فی ای۔ خیر اگر ہم فی کو سائڈ پہ چھوڑ دیں تو ہمارے سامنے جو اصل جملہ ہے اسماء استفہام کے استعمال کے ساتھ وہ کیا ہے؟ ای سورتن۔ اچھا، تو ای تو فی کی وجہ سے جر کے اندر گیا ہے، اور سورتن، سورتن کیوں بنا ہے؟ وہ یہ ای کی وجہ سے، کیونکہ ای یہ جو ہے، یہ جو ہمارے سامنے اس میں استفہام جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مضاف بن کر آتا ہے اور اس کے ساتھ مضاف الیہ ہمیشہ آتا ہے، تو سورہ یہاں پر یعنی شکل جو ہے یہ مضاف الیہ بن کر آئی ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب انسانوں کو پیدا کرتا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر اس کو جیسی صورت چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کو دیتا ہے، تو ای صورت، کون سی صورت، یعنی وچ ایور صورت جو ہے، وچ ایور شیپ اور وچ ایور جو ہے وہ اس کی جو فیشل سٹائل ہے وہ اللہ رب العزت چاہتا ہے اس کو بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت آگے بیان کرتا ہے، یعنی قرآن کریم کی سورۃ آل عمران کی ایک آیت کے اندر اسی ایو کو جو اٹیچڈ ضمائر ہیں، یعنی جو جڑے ہوئے ضمائر ہیں ان کے ساتھ استعمال کر کے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن کریم میں ہم آپ کے سامنے واقعات رکھ رہے ہیں یہ غیب کی انباء، غیب کی خبروں میں سے ہیں، جو ہم آپ کو کس طرح سے بتا رہے ہیں؟ نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر کے ان کو بتا رہے ہیں، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور یہ اصل میں مریم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کی کفالت کون کرے گا وہ معاملہ چل رہا ہے، اور فرمایا کہ آپ اس وقت وہاں پر نہیں تھے جب وہ اپنی اقلام قلموں کو ڈال رہے تھے، پانی میں پھینک رہے تھے قرہ کرنے کے لیے، قرآن اندازی کے لیے، اور آگے دیکھیے لفظ ہے ایہم یکفل مریم، ایہم، تو ایو کا مطلب کون، اور ہم ان میں سے، یعنی ان میں سے کون جو ہے وہ کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، کون ان کا کفیل بنے گا، کون ان کی پرورش کرے گا مریم علیہ السلام کی، تو اس حوالے سے وہ قرآن اندازی ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے وہاں پر بیان کر دیا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے اللہ رب العزت وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ وہاں پر حاضر و ناظر بھی نہیں تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض اوقات عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، تو اللہ نے یہاں پر اس عقیدے کا بھی رد کر دیا کہ وما کنت لدیہم، آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ وہاں پر نہیں تھے جب وہ یہ کلمے ڈال کر یہ قرآن اندازی والا معاملہ کر رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں، اس سے اگلا جو اسم استفہام ہے سوالیہ بنانے کے لیے جو اسم استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے، جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے انا، انا، تو یہ انا یہ بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آپ کو ملے گا، احادیث کے اندر ملے گا، تو انا کا جو معنی ہے یہ ہے کہاں سے یا کس طرح سے یا کیوں کر، جس کو انگلش میں ہم کہیں گے ویئر فرام، یعنی کس طرح سے اور کہاں سے، اگر یہ معنی آپ جملے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انا یہ استعمال کریں گے، یہ والا اسم استعمال کیا جائے گا، اور مثال کے طور پہ آپ کہنا چاہتے ہیں، اور یہی واقعہ جو اوپر جیسے چل رہا ہے مریم علیہ السلام کی کفالت کا، جب کفالت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد زکریا علیہ السلام اپنی کفالت کے ایام کے دوران جب مریم علیہ السلام کو وہ محراب کے اندر یا جہاں پر جو کمرہ خاص ان کو دیا گیا تھا جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی وہاں پر چھوڑ کے جاتے ہیں، اور ایک دن جب وہ واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باہر سے دروازہ بالکل بند ہے، لاک ہے، دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اندر طرح طرح کے پھل ہیں، تو وہاں پر جو انہوں نے قرآن کریم کے اندر یہ سوال کیا ہے تو یہ وہی سوال ہے کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، یعنی یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اسی انداز میں بات کیا، فرمایا قال یا مریم، وہ زکریا علیہ السلام نے انہوں نے کہا مریم علیہ السلام سے کہ اے مریم انا لکی ھذا،
انا لکی ھذا، اور اس کو لکھنے کا بھی طریقہ دیکھ لیجئے قرآن میں اللہ نے کیسے اس کو لکھا ہے. اس کو لکھنے کا انداز کیا ہے کہ انا، حمزہ زبر نون، ان اور نون کے اوپر کھڑی زبر تشدید کے ساتھ آ جائے گی، اور یہ جو یہ آگے لکھی ہوئی ہے یہ اصل میں یہ نہیں ہے بلکہ ایک کرسی ہے. اس کی آواز الف کے جیسی ہے، اور لکھنے میں جیسے ہم اردو میں یہ لکھتے ہیں ویسے ہے، لیکن اصل میں یہ ہے ہی نہیں. عربی زبان میں یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے نیچے دو نقطے ہوں، جیسا کہ آپ کے سامنے ایون کے اندر دو نقطے والی یہ ہے، تو یہ اصل میں یہ ہے. اور یہاں پر یہ جو یہ کی شکل نظر آ رہی ہے یہ کی شکل نہیں ہے، بلکہ اس کو الف کے انداز میں پڑھا جائے گا، اور عربی میں لکھنے کے انداز میں اس کو اوپر کھڑا زبر لگا دیا جاتا ہے تاکہ الف جیسی آواز آئے. انا یعنی کہاں سے، کس طرح سے، کیوں کر، ویئر فرام. تو وہ پوچھتے ہیں کہ انا یعنی کہاں سے، لکی تمہارے لیے، ہاذا یہ یعنی یہ جو تمہارے پاس پھل آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کس طرح سے آئے ہیں، کیوں کر آئے ہیں، یعنی کس طرح ممکن ہے کہ یہ آئیں. تو یہ ایک سوالیہ انداز میں وہ ان سے پوچھتے ہیں، تو وہاں پر مریم علیہ السلام ان کو بتاتی ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک رحمت اور فضل ہے کہ جو اللہ رب العزت جس پر چاہتا ہے کرتا ہے. اور اسی سے پھر زکریا علیہ السلام کو یہ خیال آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ رب العزت سے اسی طرح بے موسمی، یعنی کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور لیکن اولاد نہیں تھے، تو یہ پھل مانگنا چاہیے جو اولاد کی شکل میں ہے. اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ الانعام کے اندر اسی لفظ کو ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، کہ یہ اللہ جو ہے، یہ رب، یہ کون ہے کہ جو بدیع ہے، جو بالکل زیرو سے کسی چیز کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کو اور زمین کو بالکل نئے انداز میں، نئے سرے سے، یعنی پہلے جس کی کوئی مثال، کوئی شبیہ موجود نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک زیرو سے، فرام نتھنگ ان کو پیدا کیا ہے. انا یکون لہ ولد، تو اللہ نے یہاں وہاں پر فرمایا پھر آگے ایک تعجب کے انداز میں کہ کس طرح سے یا کیوں کر اور کہاں سے یکون ہو لہو ولد، اس کے لیے اولاد پھر کس طرح سے ہو، کیوں ہو، جبکہ اس نے پوری دنیا کو خود سے بغیر کسی یعنی زیرو سے پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے پھر اولاد جو ہے اس کا صدور کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہاں سے کے معنی میں یہی انا کا لفظ استعمال کیا ہے. آگے چلتے ہیں، اور اگلا اس میں استفہام ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے کم. کاف زبر میم، کم چھوٹا سا لفظ ہے اور یہ اسم ہے کم. اور یہ عربی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، عام عربی زبان کے اندر بھی بول چال میں استعمال کیا جاتا ہے، اور جس کا انداز جو ہے وہ کتنا کے انداز میں ہے، یعنی کتنا کا معنی پایا جاتا ہے اس میں، چاہے وہ گنتی کے انداز میں ہو یا مقدار میں یا تعداد میں، کسی بھی انداز میں ہو تو کم کے کا لفظ جو ہے وہاں پر بولا جاتا ہے. جیسے کہنا چاہیں ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ، یعنی یہ چیز کتنی مقدار میں ہے، یا پھر تعداد میں یہ کتنے پیسے ہیں یا کتنے گھر ہیں، کتنی گلیاں ہیں، تو وہاں پر یہ کم کا لفظ یعنی کتنا کے معنی میں آئے گا. تو یہ کم کے حوالے سے قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں ہیں، تو چند صرف دیکھ لیتے ہیں یہاں پر. تو اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں، کم لبثتم. تو یہ سوال بہت جگہوں پر ہوا ہے، اور یہاں پر یہ سوال جیسے سورۃ الکہف کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر آتا ہے کہ کم لبثتم، تم وہاں پر کتنی دیر ٹھہرے. یا اسی طرح جب قیامت والے دن اللہ رب العزت پوچھے گا لوگوں سے تو کہ پوری دنیا کے اندر جو تم یہاں پر رہے ہو تو کتنی دیر وہاں پر ٹھہرے ہو. اسی طرح سورۃ البقرہ میں اس شخص کے بارے میں جو غالباً عزیر علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ جب وہاں سے ایک بستی کے پاس سے گزرے، انہوں نے کہا یہ دوبارہ تو زندہ کیسے کرے گا ان مردہ لوگوں کو، یا اس مردہ بستی کو زندہ کیسے کرے گا. تو اللہ رب العزت نے ان کو مار دیا، اور 100 سال بعد جب اٹھایا تو پوچھا کہ کم لبثتم، کہ تم وہاں پر کتنی دیر ٹھہرے. تو یہ کم، یہ وہی کتنی یا کتنا کے انداز میں، کتنا کے معنی میں آتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے. تو اسی کو سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قال قائل منہم، جب وہ لوگ 309 سال غار میں سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کم لبثتم، کہ تم سب کتنی دیر وہاں پر رہے، یعنی کتنی دیر سوتے رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو انہوں نے کہا کہ ہم شاید دن کا ایک حصہ یا دن یا پھر دن کا کوئی کچھ حصہ جو ہے وہاں پر رہے ہیں. تو یہ کم کا معنی یعنی کتنی دیر کے انداز میں یا کتنے کے انداز میں، یہ وقت بھی ہو سکتا ہے کتنا وقت، یا کتنی مقدار، یا کسی بھی انداز میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ میں اس کی ایک مثال ہمارے سامنے اللہ فرماتا ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت سے ملاقات کا یقین ہے. اور یظنون یہ دونوں معنی میں آتا ہے، بعض جگہ پر یہ گمان اور خیال کے اعتبار میں آتا ہے جہاں پر یقین نہیں ہوتا، اور جب ایمان والوں کے اعتبار سے آتا ہے
تو یہ یقین کے معنی میں آتا ہے، یا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا نسبت کی جائے تو یقین کے معنی میں اس کو معنی کیا جاتا ہے۔ تو خیر، تو وہ لوگ جن کو قیامت کے والے دن اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کہ کتنے ہی تھوڑے گروہ ہیں، یعنی کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، وہ بڑی بڑی تعداد والے گروہوں کے اوپر اللہ کے اذن سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مرضی سے وہ غلبہ پا چکے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ صبر دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نیتوں کو اور ارادوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمتوں اور جرتوں اور ایمان کو دیکھتا ہے اور تعداد کو نہیں دیکھتا ہے۔ اور کم کا معنی یہاں پر یہ دیکھیے، کم اسی انداز میں ہوا کہ کتنے ہی گروہ ایسے گزرے ہیں کہ جو تعداد میں تو تھوڑے تھے لیکن بہت سو کے اوپر وہ غالب آ گئے تھے۔ تو کم من یعنی کتنے، کم کا مطلب کتنے، تو یہ اس انداز میں قرآن میں اس کو جگہ جگہ پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب آخری جو آج کا اور ہماری ان سوالیہ جو اسما ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے، ان میں آخری جو لفظ آئے گا، اسم آئے گا، وہ ہے لیما۔ لیما، لام اور میم، لام کے نیچے زیر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، لیما۔ تو اس کا مطلب ہے کس لیے، وائے، لیما۔ تو لیما بھی اسماء استفہام میں سے ہے اور بالکل عام انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، لما یعنی وائے، کیوں، لما تقولون، کیوں تم وہ بات کرتے ہو، ما لا تفعلون، کہ جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ یعنی تمہیں چاہیے کہ تم خود بھی اس کے اوپر عمل کرو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا میں کیونکہ خود نہیں کرتا کسی کو بھی نہ کہوں۔ اللہ نے قرآن کی دوسری مقام پر اس بات کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کہنا بھی چھوڑ دیں، بلکہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی کہنے کی سے نہیں روکا، اصل میں جو روکا گیا ہے وہ اس چیز سے کہ انسان جو ہے وہ اس اپنے اندر یہ اپنے آپ کے اوپر احساس کرے کہ میں جب دوسروں سے یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے خود پہلے اس کو کرنا ہے، مجھے بھی اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ تو اللہ رب العزت وہی فرماتے ہیں لیما تقولون، یعنی کس لیے یا کیوں تم وہ کہتے ہو، ما لا تفعلون، کہ جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے قال ربی لما حشرتنی اعمی۔ یہ وہ آیات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے جو تنگ دستی ہے اس کا وہاں پر ایک چیز، ایک یعنی فارمولہ بتایا ہے کہ تنگ دست لوگ کیوں تنگ دست ہوتے ہیں اور اس سے کس لیے، کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، اصل میں ان کے اوپر ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور اس وقت قیامت والے دن وہ شخص کہے گا قال ربی، وہ کہتا ہے لما حشرتنی، کیوں تو نے مجھے اکٹھا کیا، مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اعما یعنی آج ہم لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کر لیا گیا ہے، تو مجھے آج اندھا کیوں اکٹھا کیا گیا، اندھوں میں سے کیوں کر دیا گیا ہے۔ وقد کنت بصیرا، جبکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ رب العزت پھر آگے وہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں آج، کیونکہ تم دنیا میں تمہارے سامنے میری آیات پڑھی گئیں، پیش کی گئیں، اور تم نے ان سے آنکھیں چرائیں، تم نے ان سے منہ موڑ لیا، تو آج میں بھی تمہیں بھول گیا ہوں۔ یعنی جس طرح تم نے دنیا میں میری آیات کو بھلا دیا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا ہے، اس لیے تمہیں اندھا کر دیا گیا ہے۔ تو خیر، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے مختلف اسما پڑھے ہیں، ما یعنی کیا کے معنی میں، من کون، کیفا کس طرح، آئینہ کہاں، متا یعنی کب، اور ایانا یہ بھی کب کے معنی میں ہے، ایون کون سی، اور انا کہاں سے، کس طرح سے، کم کتنا، اور لما یعنی کس لیے، وائے یا کس طرح سے، لما تک یعنی کیوں۔ تو یہ ہم نے مختلف 10 جو ہیں اسماء استفہام آپ کے سامنے پڑھے ہیں، آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان کو تفصیل سے ہم نے مختلف دروس کے اندر دیکھا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے آپ کو ان کا ایک چھوٹا سا کوئز یا ایگزام بھی بھیجا جائے گا انشاءاللہ، آپ کوشش کریں کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی پر آج کے اپنے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں نئی چیز کو شروع کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔